ایک ذرہ ادھر ہوتے ہیں، اللہ کے حکم کے پابند چلے چلے آ رہے ہیں۔ آخر وہ کون سی تسبیح ہے جس کو ہم نہیں جانتے؟ ہم اس زبان کال کو نہیں جانتے کہ کس طرح ان کی تسبیحات ہیں، کس طرح یہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، اور نہ جان سکیں گے۔ یہ تو آج سائنس کھول رہی ہے نا ساری ان چیزوں کو۔ زمین اور آسمان کی کڑیوں کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے، جس طرح قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے اس بات کی نشاندہی فرمائی۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا نہیں دیکھا ان کافروں، ان انکاریوں نے، یہ جو اپنی من چاہی منمانی زندگی دنیا میں گزارتے ہیں، کیا نہیں دیکھتے، یہ مشاہدہ نہیں کرتے زمین اور آسمان کا؟ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ زمین اور آسمان بہم آپس میں ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو جدا کر دیا، ہم نے ان کو پھاڑ دیا، پھاڑ کر الگ کر دیا۔ سورہ انبیاء میں ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون، اور ہر جاندار مخلوق کو پانی سے تیرے رب نے پیدا کیا، پانی سے نمود بخشی، زندگی بخشی۔ افلا یؤمنون، کیا اب بھی یہ ایمان نہ لائیں گے؟ دیکھ جائیے آج سائنس کی کاریگری، سائنس کی ایجادات، اور وہ سائنٹسٹ جو اس زمین و آسمان میں غور و فکر، تدبر اور تفکر میں 24 گھنٹے اپنی زندگی صرف کرتے ہیں، کافر ہیں، زیادہ تر کافر ہی ہیں۔ اور اللہ یہاں کلام بھی کافروں سے کر رہا ہے، کیا نہیں دیکھا ان کافروں نے؟ اگر آج مسلمانوں نے یہ ایجاد کی ہوتی، یہ مشینری بنائی ہوتی جو اسرار و رموز سے جب پردے اٹھاتی ہے، جب رازوں سے پردے اٹھاتی ہے، تو قرآن مجید کی حقانیت واضح ہو کر ہمارے سامنے آ جایا کرتی ہے کہ قرآن بھی تو یہی کہتا ہے اور سائنس بھی یہی کہتی ہے۔ سنُرِیہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ان قریب ہم دکھائیں گے اس آفاق میں، اس زمین و آسمان کے کناروں میں، اس زمین اور آسمان کے اندر، اور تمہیں تمہارے اپنے بدنوں میں اپنی نشانیاں، کہ تم پکار اٹھو گے کہ یہ اللہ کا کلام حق ہے، حق ہے، سچ ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء قدیر، پر رب کائنات مومنین سے تقاضا کرتا ہے، جس کے مومنین پابند ہیں، جو سمعنا و اطعنا کہنے والے ہیں، اور انہوں نے کہا بھی ہے۔ کوئی نشانی نہیں دیکھی تھی جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام قرآن نازل ہو رہا تھا، کوئی نشانی نہیں دیکھی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی کے بعد ہماری نگاہوں کا مرکز، ہمارے دلوں کا مرکز، ہماری دلی آنکھوں کا مرکز اگر کوئی ہستی تھی تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، کہ جناب رسالت سے، منصب رسالت سے جو بات آج ہمیں ملے گی، ہم اس پہ سمینا و اطعنا کہیں گے، اور ہم نے کر کے دکھایا ہے۔ ہم نے کوئی نشانی نہیں طلب کی تھی۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کوئی لفظ نکلا، سمعنا و اطعنا کی صدائیں ہم نے بلند کی ہیں، اور آج بھی کر رہے ہیں۔ ہم ان نشانیوں کے مکلف نہیں، ہم ان تحقیقات کے مکلف اس وقت بھی نہیں تھے، اور نہ ہمارے دلوں میں چاہت تھی، اور نہ آج ہیں۔ ہم اس قرآن کو اللہ کی کتاب اس طرح مانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو اپنی اولاد سمجھتے ہیں، ہمیں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں ہے اس میں۔ تو اللہ نے فرمایا سنُرِیہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء قدیر۔ شیء شہید، یہ مومنین سے تقاضا ہے جس کا میں نے تذکرہ کر دیا کہ تمہارے لیے اللہ کی گواہی کافی نہیں، جو وہ ان تمام باتوں پر شہادت پیش کر رہا ہے، کافی نہیں، لیکن سنُرِیہم، پھر بھی ان قریب ہم تمہیں دکھائیں گے تاکہ ان نشانیوں کو دیکھ کر تم ہمیں پہچان لو۔ تو آج زیادہ تر ایجاد کافروں نے کی ہے، اور مخاطب بھی کافر ہیں۔ اگر ایسا ہوتا کہ مسلمین ان مشینری کو بنا کر آگے بڑھا رہے ہیں، آگے چلا رہے ہیں، تو کفار کی طرف سے اعتراض ہو جاتا، کر دیتے کہ بھائی یہ تو تمہاری ایجاد ہیں، تم نے بنائی ہیں، اس کے ذریعے سے ہمیں کائنات کی کڑیاں ملا کر دکھلا رہے ہو، بتلا رہے ہو، ہمیں کائنات پڑھا رہے ہو، ہمیں دھوکہ دے رہے ہوگے۔ آج ایجادات کی بھی کافروں نے ہیں، اور مخاطب بھی کافر ہے۔ اولم یر الذین کفروا، کیا نہیں دیکھا ان کافروں نے؟ زمین اور آسمان باہم ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو پھاڑ کر الگ کیا۔ آج کہتی ہے سائنس ایک بگ بینگ
بڑا دھماکہ ہوا تھا. ہم اس دھماکے کے کوئی پیروکار نہیں ہیں. ایک نظریہ ہے, سائنس نے دیا ہے, ہو سکتا ہے صحیح ہو. ہمیں تو قرآن نے بیان کر دیا کہ زمین و آسمان باہم ملے ہوئے تھے, پھاڑ کر الگ کر دیے گئے. کرنے والی ذات رب کائنات کی. ہمیں کسی تجربے اور مشاہدے کی ضرورت نہیں, لیکن کرنے والے کر رہے ہیں. سنریہم آیاتنا, پہنچنا تو ہے نا رب کائنات کی نشانیوں تک, بیان تو کر رہے ہیں. تو مخاطب بھی کافر کہ ہم نے ان کو پھاڑ کر الگ کر دیا, اور پھر ان اپنی مشینری کے ذریعے سے جو انہوں نے بنائی ہے مختلف قسم کے خلائی شٹل. ابھی بھی ایک چھوڑا گیا ہے 25 دسمبر کو سن 2021 جیمس ویب کے نام سے, جو کائنات کی سیر کرے گا, گھومے گا, جو انسانوں کو بتائے گا کہ مختلف سیاروں پہ آیا زندگی ہے کہ نہیں. زندگی ڈھونڈنے نکلے ہیں, آسمان زمین اور آسمان کی کڑیوں کو دلانے چلے ہیں, اور وہ حقائق نکھر کر ان کے سامنے آ رہے ہیں کہ گواہیاں دیتے ہیں. اگرچہ کہ زبانیں کال سے نہ کہیں, لیکن دل کی زبان ضرور گواہی دیتی ہے کہ یہ ہے تو بات حق, بیان کرنے سے ڈرتے ہیں. تو فرمایا افلا یؤمنون, یہ سب نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاؤ گے, نہیں مانو گے اپنے رب کو, نہیں تسلیم کرو گے اپنے رب کے نازل کردہ قوانین کو, نہیں تسلیم کرو گے رب کے بیان کردہ احکامات کو, نہیں اپنی زندگیوں کو اس ڈگر پر چلاؤ گے جو تمہیں اخروی زندگی میں کامیابی سے ہمکنار کر دے. کہاں چلے جا رہے ہیں؟ افلا یؤمنون وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بہم. پھر رب کائنات بیان کرتا ہے, پھر اس انسان کو جھنجھوڑتا ہے خوف آخرت دلانے کے لیے. میرا جو اس وقت مضمون تھا, جو مجھے ٹاپک دیا گیا تھا, فکر آخرت. میں تمہیداً جب گفتگو کرتا ہوں تو اس میں اتنی طوالت میری یہ بات اختیار کر جاتی ہے, اگرچہ کہ بیان ہو جاتا ہے, لیکن اس موضوع تک پہنچنے میں مجھے بڑی دیر لگ جاتی ہے. بہرحال معذرت کے ساتھ, وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بہم. رب کائنات پھر وہ مشاہداتی دلائل جن کا انسان مشاہدہ کرتا ہے, انسان کے سامنے رکھتا ہے. ذرا دیکھو, وجعلنا فی الارض رواسیا, ان پہاڑوں کو دیکھو, بنایا ہم نے بنایا ان کو. وجعلنا فی الارض, زمین پر رواسیا رکھ دیے, لنگر انداز کر دیے. جیسے پانی میں چلنے والے جہاز پر ایک لنگر ہوتا ہے نا کپڑے کا, وہ جو اس کے بیلنس کو برقرار رکھتا ہے, جس کو وہ کبھی ادھر گھماتے ہیں کبھی ادھر گھماتے ہیں, جیسے بھی ہوا کے دباؤ کو دیکھتے ہیں, تاکہ پانی کا جہاز پانی میں ٹھہرا رہے, یا جس اسپیڈ رفتار سے وہ چلانے چاہتے ہیں وہ چلتا رہے. وہ لنگر رواسیا, لنگر انداز کر دیا ہم نے ان پہاڑوں کو اس زمین پر. اور ایک جگہ فرمایا والجبال اوتادا, سورہ نبا میں, کہ ہم نے ان کو گاڑ دیا زمین میں کیلوں کی طرح, میخوں کی طرح, جیسے تم زمین دیوار میں کیل کو گاڑتے ہو. آج سائنس بھی یہ بیان کرتی ہے, جب ہم کیل دیوار میں گاڑتے ہیں تو ہم آدھی سے زیادہ اس کو اندر کر دیتے ہیں. کیوں؟ کہ اگر کم اندر کی اور جو وزنی چیز ہم اس پر لٹکا رہے ہیں کہ گر نہ جائے. والجبال اوتادا, آج سائنس بیان کرتی ہے میرے بھائی اس چیز کو, کہ یہ پہاڑ جتنے زمین پر نظر آتے ہیں اتنے ہی یہ زمین کے اندر بھی. ہم بھی تو کیل آدھی گاڑتے ہیں, رب کائنات نے یہی فرمایا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جو اوپر نظر آ رہا ہے وہی پہاڑ ہے, یہ اتنا ہی زمین کے اندر بھی ہے. والجبال اوتادا وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بہم. اور کیا کیوں؟ تاکہ تمہیں یہ لے کر ڈھلک نہ جائے, تمہیں لے کر کہیں یہ گر نہ جائے. اس کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے, تمہاری بقا کے لیے تمہارا رب کائنات, خالق کائنات تمہارے لیے بندوبست کر رہا ہے, تمہارے لیے بنا رہا ہے. اس میں معدنیات کو پوشیدہ کر دیا. کہیں کوئلہ نکالتے ہیں اور کوئلے سے ہیرے نکالتے ہیں, کہیں سونا نکالتے ہیں, کہیں سے تانبا نکل رہا ہے, کہیں سے پیتل نکل رہی, تمہارے لیے کیا ہے. وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بہم وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم تہتدون. اور فرمایا اور ان کے درمیان میں, ان پہاڑوں کے درمیان میں ہم نے کشادہ راہیں تمہارے لیے کھول دی, تمہارے لیے بنا دی. لعلہم تہتدون, تاکہ تم ہدایت حاصل کرو, منزل مقصود پر پہنچ سکو. اور ذو معنی جملہ ہے لعلکم تہتدون, کہ ذرا اللہ کی نشانیوں کو دیکھو, زمین اور آسمان کو دیکھو, چاند سورج ستاروں کو دیکھو, ان پہاڑوں کو دیکھو, ان بنے پہاڑوں کے درمیان میں راستوں کو دیکھو.
ارے ان راستوں کو دیکھ کر، ان پہاڑوں کو دیکھ کر، ان زمین اور آسمان اور سیاروں کو دیکھ کر، لعلکم تہتدون، کیا تم راہ ہدایت نہیں پا سکتے؟ یہ نشانیاں ہیں، یہ تمام اشیاء کا وجود اس بات کا گواہ ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا، اس کو وجود بخشنے والا، اس کا کریٹر کوئی تو ہے جس نے اس کو بنایا۔ والسماء سقفا محفوظا وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور بنایا ہم نے آسمان کو چھت محفوظہ، انتہائی مضبوط، دلائل پھر مہیا کرتا ہے۔ ذرا اس آسمان کو دیکھو کیسا مضبوط بنایا ہے۔ الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير۔ پھر رب کائنات اس انسان کو جھنجھوڑتا ہے۔ کیوں جھنجھوڑتا ہے؟ فکر آخرت کرو، جس شاخ پر بیٹھے ہو اس شاخ کو مت کاٹ ڈالو، اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مت مارو۔ تمہیں کیوں بھیجا گیا ہے؟ تمہیں کیوں ایجاد کیا گیا ہے؟ مقصد ہے، تمہیں بنانے کا مقصد ہے، تمہیں زندگی بخشنے کا مقصد حیات ہے۔ ذرا تم اپنی ایجادات کی طرف نظر کرو۔ کائنات میں جو چیز تم بناتے ہو، جس کو تم ایجاد کرتے ہو، پیش نظر ضرورت ہوتی ہے نا۔ جنریٹر بنایا ہے، بجلی جانے کی صورت میں یہ متبادل ہوگا، اس سے ہم بجلی کو حاصل کریں گے۔ مقصد تھا نا کسی چیز کو بنانے کا۔ تم جو چیز ایجاد کرتے ہو وہ بلا مقصد نہیں ہوا کرتی۔ آخر تمہیں ایجاد کرنے والے کا بھی تو کوئی مقصد ہے، تمہیں پیدا کرنے والے کا بھی تو کوئی مقصد ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ خیال کیے بیٹھے ہو، یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ تمہیں یوں ہی عبث بیکار بے فائدہ پیدا کر دیا ہے اور تمہیں پلٹ کر ہماری جانب آنا نہیں ہے؟ ارے تم کوئی کام بے مقصد نہیں کرتے ہو۔ فتعال اللہ مالک الحق لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم، تو وہ جو بزرگ و برتر ہے، بادشاہ حقیقی ہے، رب عرش عظیم عرش کریم کا مالک ہے، اس نے تمہیں ایسے عبث بنا دیا، اس کائنات کو عبث بیکار بنا دیا، کوئی مقصد نہیں ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو اگر پیدا کیا ہے تو اس کا صرف ایک مقصد کہ وہ ہماری بندگی، ہماری اطاعت بجا لائیں، ہماری فرما برداری اختیار کریں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، انسان کو وجود بخشنے کا اگر کوئی مقصد ہے، زندگی اور موت سے نوازے جانے کا اگر کوئی مقصد ہے، تو صرف یہ کہ اس کی جانچ کی جائے، اس کا امتحان لیا جائے، اس کو دیکھا جائے کہ کون ہے جو احسن عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے۔ اور رب کائنات تو جانتا بھی ہے، جاننے کے باوجود اس انسان کو خود اس کی ذات پر، اس کے نفس پر گواہ بنانے کے لیے یہ موقع فراہم کیا گیا ہے۔ میرے بھائی، یہ مقصد ہے اس انسان کا۔ جب ہم کوئی کام بلا مقصد نہیں کرتے ہیں تو اس رب کائنات نے ہمیں فضول میں بنا دیا۔ وہ شکوہ کرتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ خیال کیے بیٹھے ہو تمہیں یوں ہی عبث بیکار پیدا کر دیا گیا ہے، تمہیں ہماری جانب نہیں پلٹنا؟ جھنجھوڑتا ہے انسان، یاد دلاتا ہے اس کے مقصد کو، مقصد حیات کو، کہ انسان یہ ساری کائنات جو تخلیق کی گئی ہے تیرے لیے ہے، ہم کچھ نہیں چاہتے اس میں سے، یہ تیرے لیے بندوبست کیا گیا ہے، یہ دھوپ چھاؤں کا بندوبست تیرے لیے ہے، یہ سمندروں کو اس دھرتی پر، اس کرۂ ارض پر بہانے کا مقصد تیرے لیے ہے، تیری زندگی کی بقا کے لیے ہے۔ یہ چرند پرند کا چہچہانا، یہ صبح اور شام کا اس دنیا پر، اس کرۂ ارض پر نازل کرنا، یہ تیرے لیے ہے۔ یہ بارشوں کا برسا کر تیرے لیے زمین سے غلہ اگانا، مختلف قسم کے میوہ جات اگانا، پھل فروٹ نکالنا، یہ تیرے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تیری ذات میرے لیے ہے، تجھے میں نے اپنے مقصد کے لیے بنایا ہے، تجھے میں نے اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے، تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، تجھے میں نے اپنے حکم کی تعمیل کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج انسان مقصد حیات کو بھول کر
ان چیزوں کے پیچھے پڑ گیا جو مقاصد نہیں تھی، ضرورت تھی، صرف ضرورت تھی۔ آج دنیا ہمارا مقصد بن چکی ہے۔ مقصد عبادت تھا، بندگی تھی، اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی حقانیت، کائنات کے چپے چپے میں پہنچانے کی ہم پر ذمہ داری عائد کی گئی تھی، جس سے ہم نے پہلو تہی برتی اور ہم نے مقصد بنا لیا کہ یہ ہمارا مقصد حیات ہے۔ ایک کار ہو، بینک بیلنس ہو، کوئی بزنس ہو، خوبصورت میاں بیوی اور بچے ہوں، ایک عالی شان سا گھر ہو، یہ میری کامیابی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ پوری کی پوری کائنات رب کائنات نے ہمارے لیے تخلیق کی ہے۔ جو رب کائنات کا ہو جایا کرتا ہے، یقین جانیے یہ کائنات کی ہر شے اس کو ہیچ نظر آیا کرتی ہے۔ وہ ہر چیز میں اپنے رب کا عکس نظر دیکھ رہا ہوا کرتا ہے کہ اگر میں اس نافرمانی میں ملوث ہو گیا، اگر اس نعمت میں الجھ کر میں نے اخروی زندگی سے نظریں چرا لی، تو رب کائنات مجھے اخروی زندگی میں ناکامیوں سے ہمکنار کر دے گا۔